السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فیصلیات اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فیمس اینڈ گریٹ ٹی وی۔ تو آج ہم بات کریں گے ارسطو کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ارسطو 322 تا 384 ایک یونانی فلسفی، قدرتی سائنسدان اور پولیمات تھا جس نے ہمارے ارد گرد کی دنیا کا وسیع مطالعہ کیا۔ انہیں بڑے پیمانے پر قدیم مفکرین میں شمار کیا جاتا تھا اور ان کے وسیع مطالعے اور تحریروں کا سائنس، فلسفہ اور وجہ اور منطقی سوچ پر مبنی نقطہ نظر پر دیرپا اثر پڑتا تھا، جبکہ ان کی بہت سی تعلیمات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 1000 سالوں سے ان کی تحریروں نے مغربی اور اسلامی وقت چیزوں کو کھجل دیتا ہے۔ ہر چیز وقت کی طاقت کے تحت پرانی ہوتی ہے اور وقت کے گزر جانے کے بعد بھول جاتی ہے۔ ارسطو طبیعیات ابتدائی زندگی۔ ارسطو 384 قبل مسیح کے ارد گرد سٹگیرا، مقدونیہ اور شمالی یونان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد نیکو مارکس ایک معالج تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد اس نے ایتھنز کا سفر کیا اور اکیڈمی آف افلاطون میں شمولیت اختیار کی۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کافی پرجوش اور جنگلی نوجوان زندگی گزارتا تھا، لیکن اس وقت وہ افلاطون کا ایک ماڈل طالب علم بن گیا۔ ارسطو نے صرف بہت ذہین تھا بلکہ اسے علم کی پیاس تھی اور وہ ہر وقت دریافت کی حدوں کو آگے بڑھنے کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک آزاد ذہن تھا۔ پوچھا گیا کچھ اس حکومت حاصل ہوئی اور مضامین کو ایک نئے زاویے سے دیکھا گیا۔ اس نے مشکل سوالات اور پہلے حل نہ ہونے والے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کے ذریعے فلسفہ، جیسا کہ ارسطو نے افلاطون کے تحت تعلیم حاصل کی، وہ سقراط کے فلسفانہ روایات کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے نہ صرف موجودہ فلسفے کی ترکیب کی بلکہ منطقی دلیل، علامات اور صلاحیت اور حقیقت کے درمیان ربط کے شعبے میں اپنی پائیدار شراکت بھی چھوڑی۔ شاید ارسطو کی سب سے بڑی شراکت منطق اور عقل دلیل کی ترویج تھی۔ ایک بنیادی کرایہ دار جسے اس نے اپنی تعلیم کی تمام ہزاروں شعبوں میں ملازم کیا تھا۔ ارسطو کا وسیع فلسفہ بھی دنیا کے مطالعے پر مبنی تھا جو قابل مشاہدہ مظاہر کی جانچ پڑتال کرتا تھا۔ اگرچہ یہ بہت عام بات لگ سکتی ہے، یہ بہت سے قدیم مذہبی عقائد، توہمات اور خرافات سے نکلنا تھا جو بہت سی چیزوں کی وضاحت کے لیے رکھی گئی تھی۔ اپنے مابعد الطبیعیاتی دلائل کے علاوہ ارسطو نے حقیقت سے کبھی رابطہ نہیں کھویا اور وہ ایک عملی فلسفی تھا جو قارئین اور طلباء کو بہت بہتر اور زیادہ پرجوش زندگی کو فروغ دینے کے بارے میں معنی خیز مشورے پیش کرتا تھا۔ وہ ایک مہربان انسان، دوسروں کے لیے ہمدرد بھی سمجھا جاتا تھا، ایک نقل گرامی نہیں بناتا اور نہ ہی ایک دن، اور اسی طرح ایک دن یا تھوڑا وقت انسان کو بابرکت اور خوشی نہیں کرتا۔ ارسطو نیکومیہ، چین، اخلاقیات۔ ارسطو اور اسکندر اعظم۔ 342 قبل مسیح میں ارسطو واپس مقدونیہ کے بادشاہ اسکندر اعظم کا استاد بننے کے لیے مقدونیہ واپس آیا۔ ارسطو نے کئی سالوں تک مستقبل کے بادشاہ کو سیاسی فلسفہ، تاریخ اور اخلاقیات پر تعلیم دی۔ الیگزینڈر دی گریٹ بعد میں ارسطو کی بیشتر تعلیمات کو نظر انداز کر دے گا جیسا کہ خاندانی قیادت کی خواہش، لیکن ارسطو کی طرف سے اس کی تعلیم نے نوجوان شہزادے پر لازمی اگر آزادی اور مساوات جیسا کہ کچھ لوگوں کے خیال میں بنیادی طور پر جمہوریت میں پائے جاتے ہیں تو وہ اس وقت بہترین طور پر حاصل کیے جائیں گے جب تمام افراد حکومت میں سب سے زیادہ حصہ لیں گے۔ ارسطو سیاست۔ 335 قبل مسیح میں اسکندر تخت پر برجمان ہوا اور اپنی عظیم جنگوں کا آغاز کیا۔ اس عرصے کے دوران ارسطو واپس ایتھنز آیا اور جہاں اس نے اپنا اسکول کھولا، لائسیم، جبکہ اسکندر نے اپنے پرانے ٹیوٹر کا مشورہ نہیں لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے ارسطو کو لائسیم اور ارسطو کے کام کی حمایت کے لیے فراخدلانہ فنڈ دیا ہے۔ تاہم ارسطو کی سوچ کی آزادی نے طاقتور اسکندر کے ساتھ تناؤ پیدا کیا۔ ارسطو کے بھتیجے کو غداری کے الزام میں پھانسی دی گئی۔ شاید خود ارسطو کو ایک انتباہی شاٹ کے طور پر جب الیگزینڈر 323 میں قبل مسیح میں فوت ہوا تو ارسطو بھی سابق بادشاہ کے ساتھ اپنی رفاقت کا شکار ہوا اور ایتھنز میں مقدونیہ مخالفت جذبات نے ارسطو کو بھاگنے کی ترغیب۔ سقراط کی قسمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایتھنز دوسری بار فلسفے کے خلاف گناہ کرے۔ ایتھنز چھوڑنے کے چند ماہ بعد وہ 62 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ تحریریں۔
ارسطو اپنے وقت کی عظیم کثیر السانیوں میں سے ایک تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ارسطو نے 170 کے لگ بھگ کتابیں لکھی، حالانکہ ان میں سے صرف 47 آج تک زندہ ہیں۔ اس نے نباتات، طبیعیات، فلسفہ، طب، آپٹکس، منطق میں تعلیم حاصل کی اور ایک طاقتور لیکچرر اور مباحثہ ہونے کے لیے مشہور تھا۔ ارسطو بھی ایک ڈرامہ نگار تھا اور اس نے بیان کیا کہ کس طرح انسان کی کمزوری، غرور، غصہ، حسد اس کے زوال کا باعث بن سکتا ہے۔ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے بڑھ کر سچ کو عزت دیں۔ ارسطو نے کیمیا، چین، اخلاقیات، اس کی شاندار پیداوار کو اس کے اپنے محققین اور اس کے موجودہ علم کی ترکیب سے مدد ملی، لیکن یہ آپ اپنے میں ایک اہم کام تھا۔ قدیم دنیا کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کا بیشتر حصہ ارسطو سے آیا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے مغربی تہذیب کی بنیاد رکھنے میں مدد کی۔ سیاست: ارسطو نے مختلف ریاستوں کے مختلف آئینوں کا موازنہ کیا۔ یہ بذات خود سنگین تھا۔ انہوں نے حکومت کے مختلف نظاموں کا عقلی طور پر موازنہ کرنے کی کوشش کی کہ کون سا کامیاب ہے۔ اس کام نے ان کی کتاب سیاست کو مطلع کیا، جو کہ انصاف اور آزادی کی اجازت دینے کے لیے ایک عملی فلسفہ کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے سیاست کو اس بات کو یقینی بنانے کے ایک طریقے کے طور پر بھی دیکھا کہ انسان میں ہم آہنگی سے زندگی گزارنے کی صلاحیت ہے اور اس عظیم خیالیات پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سیاسی شراکت داری کو لازمی طور پر سمجھا جانا چاہیے، نیکی کے کاموں کے لیے ایک ساتھ رہنے کے لیے۔ ارسطو نے غلطیاں کیں اور غلامی اور عورتوں کے بارے میں خیالات رکھے جو ان کے وقت کے تعصبات کی عکاسی کرتے تھے، تاہم وہ ایک دور اندیش بھی تھا۔ بہت سے یادگار جملے چھوڑ کر سیاست کی دنیا میں انہوں نے کہا، غربت انقلاب اور جرائم کی ماں ہے۔ وہ ایک قومی ریاست کو مضبوط بنانے کے طریقے کے طور پر تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت ابتدائی علمبردار تھے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے بنی نوع انسان پر حکومت کرنے کے فن پر عبور کیا ہے، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سلطنتوں کی تقدیر نوجوانوں کی تعلیم پر منحصر ہے۔ سائنس: طبیعیات کے میدان میں ارسطو کے خیالات نے قرون وسطی کے دور کو بہت زیادہ متاثر کیا اور یورپی نشہ ثانیہ تک جاری رہا، جب اس کے نظریات کی جگہ آئزیک نیوٹن کی طبیعیات نے لے لی۔ قدرتی دنیا کے مطالعے میں اس نے جانوروں کے 500 پرجاتیوں کی تمیز اور درجہ بندی کی اور زندہ دنیا کی درجہ بندی پیش کرنے کی ابتدائی کوشش کی۔ ارسطو ابتدائی مفکرین میں سے تھا جنہوں نے معاشیات کے مسائل پر غور کیا۔ اس نے پیسے کے کام کو بیان کیا اور نجی ملاق مقابلہ فرق وارانہ تقسیم کی خوبیوں پر بحث کی۔ یہ ایک بحث ہے جو تقریباً 2000 سال بعد سامنے آئے گی۔ لجی جائیداد کی حمایت کرتے ہوئے ارسطو خوردہ منافع کے لیے سامان کی فروخت اور سود کی قیمتوں پر زیادہ تنقید کی تھی، جسے انہوں نے کچھ نتیجہ خیز نہ کرنے سے پیسہ کمانے کے طور پر دیکھا۔ میراث: ارسطو انسان کے مسائل پر روشنی ڈالنے کی طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انسان میں خود انکوائری اور مطالعے کے ذریعے روشنی تھا کہ انسانی بھلائی عقلی سوچ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے پاس سائنس طریقہ اور عقلی تفہیم کی ایک اہم میراث تھی۔ قرون وسطی کے زمانے میں ارسطو کو علم کی بنیادی ذریعے کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور بعض اوقات ارسطو کی تحریر پر سختی سے عمل ہو جاتا تھا۔ صدم ظرفی یہ ہے کہ ارسطو خود ہمیشہ روایتی حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ارسطو ان چند کلاسیکی فلسفوں میں سے ایک تھا جنہیں بعد میں عیسائی مصنفین جیسے تھامس ایکویناس کو بہت متاثر کیا۔ اس نے اسلامی اسکالر پر بھی اہم اثر ڈالا جنہوں نے ارسطو کی عقلیت کے ساتھ اسلام کو ترکیب کرنے کی کوشش کی۔ تو آج کی ہماری دوستو سٹوری تھی ارسطو کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔